والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی میں وفات فرما گئے، پردہ دنیا سے فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسانیت پر نزع کا عالم تھا اور یہ انسانیت اپنی تمام تر ساز و سامان، مال و دولت، جاہ و حشمت، ہیبت و سطوت اور بادشاہت و فوج کے ساتھ اس سمیت تباہی و بربادی کے عمیق اور گہرے گڑھے میں گرنے والی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہیں رسالت دی، انہیں نبوت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاں بلب انسانیت کو اس مصیبت سے، اس گڑھے سے، اس تباہی سے، اس بربادی سے نکال لیا۔ اس لیے محسن انسانیت ہے۔ اور آپ نے توحید کی ایسی روشنی عطا فرمائی کہ اس سے پہلے انسانیت وہ جو ہے بت پرستی اور توہم پرستی میں گری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دے کر ان کو اس ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے اور اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور میں پہنچا دیا، ایمان کی روشنی میں پہنچا دیا۔ اور مختلف قسم کی توہم پرستیاں اور بت پرستیوں میں جو غلام بنی ہوئی تھی انسانیت، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلاصی عطا فرمائی، اور مختلف قسم کے طوق و سلاسل جو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، حضور نے ان کے گلے سے توڑ کر اور نکال کر پھینک دیے، اور انسانیت کو صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائی، ورنہ اس سے پہلے تو دنیا میں رہ کر بھی وہ گمراہ تھی اور وہ ایسی زندگی گزار رہی تھی جیسے کہ وہ قید ہو، آزاد ہو کر بھی قید تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا کی حقیقی نعمتیں ان کو عطا کی جو انہوں نے اپنے اوپر بند کر رکھی تھی۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے، حضور کی بعثت سے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روح، نئی روشنی، نیا ایمان، نیا یقین، نئی نسل، نیا تہذیب و تمدن، نیا راستہ اور نئی روشنی اور نئی بہار ملی۔ اس سے پہلے تو بڑی خستی حالت تھی، خستہ حالت تھی انسانیت کی۔ درخت کے سامنے میں جھکے ہوئے ہیں، ستاروں کے سامنے میں جھکے ہوئے ہیں، سورج کے سامنے توہم پرستیاں، کوئی تیز ہوا چلی، آندھی چلی، اس کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ظلمتوں کو ختم کر کے، ان ساری تاریکیوں سے، اس جہالت کی، اس گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں پہنچایا، اور ظلم اور اس اندھیرے، ظلم اور جو ہے زیادتی، اس کی خزاں سے نکال کر عدل و انصاف کی بہار میں لائے۔ لڑائی جھگڑے، قتل، نفرت، لڑائی جھگڑوں اور قتل اور نفرتوں کی کڑکتی دھوپ سے نکال کر اسلام کے مواخات، اسلام کے محبت والے ماحول میں ان چھاؤں میں لے آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے محسن ہیں، تمام لوگوں کے محسن ہیں، قیامت تک کے لیے محسن ہیں۔ اچھا، یہ دور کیسا عجیب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دو قسم کی برائیاں، بت پرستی،
ہر قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے بت پڑے ہوئے ہیں، آٹے کے بت پڑے ہوئے ہیں، پتھر کے بت پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے بت پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی سے جو ہے وہ عزت مانگ رہے ہیں، کسی سے عروج مانگ رہے ہیں، کسی سے بیٹی مانگ رہے ہیں، کسی سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کسی سے جو رزق کی فراوانی مانگ رہے ہیں، کسی سے غربت دور کرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف قسم کے بت ان کے اسیر بنے ہوئے تھے۔ یہی توق و سلاسل تو حضور نے ان کے گلے سے نکالے، ایک اللہ رب العزت کی طرف ان کا رخ کر دیا، کیونکہ اللہ کی عظمت کو یہ قوم نہیں پہچانتی تھی، اللہ کی کبریائی سے یہ روگردان تھی، چہرہ پھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی قیمت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے جب اللہ سے رخ پھر جائے، ان چیزوں میں پڑ جائے انسانیت، تو اس کی کوئی قیمت تو نہیں رہتی۔ اور جس کی وجہ سے چونکہ اللہ سے گمراہ تھے، اللہ کا پتہ نہیں تھا، خصوصاً عرب، ویسے تو ساری انسانیت ایسی تھی، خصوصاً عرب کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کے اندر قتل، راہزنی، ڈاکہ زنی، عورتوں کی عزت لوٹ لینا دن دہاڑے، اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دینا، اس وجہ سے کہ کوئی میرا داماد بنے گا اور مجھے جھکنا پڑے گا اس کے سامنے، اس لیے زندہ زمین میں دفن کر دینا، یہ اس قوم کی خاصیتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں آ کر، جب کہ آس پاس والے ان ہی عادات کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی ظلم و ستم تھے، لیکن اس قدر جہالت، ڈاکہ عام تھا، چوری عام تھی، قتل عام تھا، جوا عام تھا، شراب عام تھی، عورت کی عزتیں لوٹنا معمول کی بات تھی، بہلا پھسلا کر ان کو نکال کر بھگا کر لے جانا عام بات تھی، عورتوں کے پیٹ پھاڑ دینا، بچیوں کو عام بات تھی، اور کسی میں نہیں تھی۔ اس لیے تو حکومت کرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، کیسے اور کس طرح چھوڑ دیا تھا اپنے حال پر۔ چنانچہ ایک ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس قوم پر، جو کہ عرب تھے، ان پر محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی عجیب ہے۔ انشاءاللہ 2-3 جمعے یہ موضوع چلائیں گے انشاءاللہ سیرت کا، تاکہ ہمیں سیرت کے مختلف پہلوؤں کا پتہ چلے، مختلف گوشوں کا پتہ چلے۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کو جو فردن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے یا صفات عطا کی تھی، حضور کو اکٹھی دی تھی۔ چنانچہ کتاب میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کا شکر، ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری، اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی پاسداری اور پورا کرنا، اور یعقوب علیہ السلام کے حسن ظن، اور اسحاق علیہ السلام کا حلم، اور یوسف علیہ السلام کی برداشت، ایوب علیہ السلام کا صبر، اور داؤد علیہ السلام کا رجوع الی اللہ، اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ تواضع، اور موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، اور زکریا علیہ السلام کی عبادت، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد، یہ ان میں ایک میں تھی، لیکن سارا کا سارا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا، ایسی صفات کا مجموعہ۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی درجہ ہے، لوگوں میں، انسانیت میں نبی کا ضرور کوئی نہ کوئی درجہ ہے۔ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، اور یہ سارے کی ساری صفات، سارے درجے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ اور ایک فارسی شاعر نے کیا کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف السلام کا حسن اور عیسیٰ السلام کی پھونک جو اللہ کے حکم سے مارتے تھے، مردہ بھی زندہ ہو جاتے تھے، کوڑی مرض والے ٹھیک ہو جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو روشن ہاتھ تھا جب بغل سے نکالتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، یہ تو ان کے تھے، لیکن جو ان کی تمام خوبیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام انبیاء کی خوبیاں حضور کو دے دی۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور شاعروں نے اور بھی بہت کچھ کہا، اور سب سے جو اشعار میں جو بہترین شعر ہیں، جن کا مقام بہت بلند ہے، وہ جو ہے
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ تَلِدُ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسن والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ شعر لاکھوں کروڑوں اشعار پہ بھاری ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، انسان کی چاہت ہے نا، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ انسان جب دیکھتا ہے، جب ایک عمر ہوتی ہے لڑکپن کی، جوانی کی، انسان ہر زاویے سے آئینے میں دیکھتا ہے، میری ناک کیسی ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میرے خد و خال کیسے ہیں، میرے نقش کیسے ہیں نقش، میرا جسم کیسے ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں یوں ہوتا، ذہن میں آتا ہے نا، میری ناک ایسے ہوتی، میری آنکھیں، میرا قد۔ تو آخری جو شعر ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے ویسے بنائے جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ سب سے بھاری ہے اشعار۔ تخیل اتنا بلند اور اتنا وسیع، عجیب بلندی پر پہنچا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے بٹھا کر جیسے جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دی، جیسے آپ نے آنکھیں چاہیں، جیسے آپ نے قد چاہا، جیسے آپ نے ناک، جیسے دانت مبارک، جیسے ہاتھ پاؤں، ویسے آپ کو اللہ نے بنا کر بھیج دیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے حسن والے انسان، و یا سید البشر، اور تمام انسانیت کا سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے یہ جو ہے نا 14ویں کا چاند بھی روشن ہے، اسی کی روشنی، اسی کا عکس ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنے فصیح و بلیغ شاعر آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے جو دیوان بھر دیں، کتابیں بھر دیں، صفوں کے صفحے کالی کر دیں، لیکن آپ کی ثنا کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو شاعر تھا اس کو چوتھا مصرع بھول گیا، عربی کے اشعار ہیں تو اس نے فارسی میں ہی کہہ دیا، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، اور کوئی ذہن میں نہیں آیا تو اس نے کہا بس اللہ کے بعد تیرا درجہ اور کیا تیری تعریف کرنی، وہ عربی کا شعر ہی بھول گیا۔ تو یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا درجہ ہے۔ اب انشاءاللہ آگے مزید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، وہاں جو معجزے ہوئے، جو باتیں ہوئیں، آپ کی تھوڑی سی زندگی بیان کی جائے گی کہ آپ کو جب دیہات میں لے جائے گی دائی حلیمہ کے پاس سارا کر کے، اس کے بعد انشاءاللہ جو مقصد ہے نبوت اور رسالت کا، جو مقصد اصلی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے گا کہ یہ سارے فضائل ہیں۔ دیکھیں میں پہلے کبھی یہ بات کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں نا بہت کمزور ہو چکے ہیں، میں بھی۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ دن ربیع الاول سے پہلے اور کچھ بعد میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے خطیب آتے ہیں، مختلف قسم کی محفلیں اور مجلسیں سجتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جھنڈے ہوتے ہیں رنگ برنگی روشنیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول گیا سب ختم۔ میرے نبی اس لیے نہیں تھے کہ ایک چند مخصوص ایام آئے ان کی پیدائش کے یا وفات کے تو اس وقت تو ہم یاد رکھیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ یہاں ان کا عشق ہے، اس جگہ۔ یہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو ان دنوں میں یاد رکھی جائے پھر اس کو بھلا دیا جائے، یہ تو بڑی بے وفائی والی بات ہو گئی، یہ تو بڑی بے وفائی والی بات ہو گئی۔ ان دنوں میں کچھ سنا خطیبوں کو، کچھ پروگرام سنے، اس کے بعد بھول بھلیاں ہو گیا، اپنی زندگی میں ایسے مدہوش ہو گئے کہ نبی کریم محسن انسانیت کو بھی بھول گئے۔ ہر لمحہ 24 گھنٹے وہ یاد رکھنے والی، یہاں ان کے عشق ہو، یہاں محبت ہو، اور چہرے سے نظر آئے، اعمال سے نظر آئے، کردار سے نظر آئے، افعال سے نظر آئے، زندگی میں صبح و شام میں نظر آئے، گھر میں بھی نظر آئے، بازار میں بھی نظر آئے، خرید و فروخت میں بھی نظر آئے،
آتے جاتے نظر آئے، ہر جگہ حضور کی محبت نظر آئے۔ دیکھیے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو صرف سننے کا لطف لیا جائے ان دنوں میں مختلف خطیبوں کو، یہ فلاں ہے بڑی اچھی، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ حضور کا مقام بتانا ہے، پھر اصل ان کا مقصد بتانا ہے کہ کس لیے وہ آئے ہیں، کس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ یہی اصلی مقصد ہے ان کا، کہ ان کی زندگی کیا تھی، کس لیے آئے تھے، کیسی محنت فرمائی، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی قربانیاں دی، کیسے جذبات قربان کیے، اور کیسے ان کے صحابہ نے قربانی دی۔ دیکھو یہ چیز اصل ہے۔ دیکھیں اگر ہم یہ 12 ربیع الاول ہے، اس سے کچھ دن پہلے اور کچھ دن بعد یاد رکھیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے اس کہتے ہیں نا مصروفیت کے دور میں۔ لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ ہمارے دل سے تو نہیں نکلیں۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہوتا، کچھ لوگ کا خیال یہ ہوتا ہے نا، کچھ ہمارے بھائیوں کا، کہ جی محبت دل میں ہونی چاہیے، اوپر سے میں جو بھی کروں بس محبت یہاں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہو جاتی ہے کہ یہاں بس میرے دل کے اندر، دل میں جب ایک چیز کی محبت رچ بس جائے، کھب جائے، تو پھر وہ باہر نظر آ ہی جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہمارے تہذیب، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، سفر و حضر میں، نشست و برخاست میں، ہر جگہ حضور کی زندگی نظر آئے۔ یہ محبت ہے، اس کا فائدہ ہے، اسی لیے آئے تھے، ساری قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔